لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جیسے دنیا کی بیوی اپنے شوہر کے لیے بے چین ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کو اس کا خیال رہتا ہے، اسی طرح حور جو ہے اس کو بھی اپنے شوہر کو دیکھنے کی چاہ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں التذکرہ میں آتا ہے، حضرت ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی عورت کو جبکہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے خاوند کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان رکھتی ہے اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کی اتنی مشتاق ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے۔ شاید کہ دنیا کے مرد اور بیوی کے درمیان وہی حالت ہوتی ہے جو بیوی کے اپنے خاوند کے درمیان نوک جھوک اور جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ جنت کی حور دنیا کی بیوی پر ناراض ہوتی ہے اور اس کو صدمہ ہوتا ہے اور اس تکلیف کی بنا پر کہتی ہے کہ تجھے ہلاکت ہو، تو اس کو چھوڑ دے کہ تیرے پاس تو چند راتوں کا مہمان ہے، اس کو تکلیف نہ دے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا قیامت کے دن حساب کتاب لے رہے ہوں گے، اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی۔ جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی اے فلانی خدا کی قسم یہ تمہارا خاوند ہے، وہ بھی کہے گی ہاں اللہ کی قسم یہ میرا خاوند ہے۔ تو صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا صفت الجنہ پیج نمبر 290 پہ ابن ابی الدنیا اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کو اتنی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے خادموں کو بھیجے گی کہ جاؤ پتہ کرو میرے شوہر کے بارے میں۔ تو ابن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت کی ایک عورت اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر سے کہے گی تو تباہ ہو جائے، جا کر دیکھ تو صحیح حساب کتاب میں ولی اللہ یعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ اطلاع پہنچنے میں دیر کرے گا تو وہ دوسرے خدمتگار کو بھیجے گی، وہ بھی دیر کرے گا تو تیسرے کو بھیجے گی، پھر پہلا آ کر کہے گا میں نے اسے میزان عدل کے پاس چھوڑا ہے، دوسرا آ کر کہے گا میں نے اس کو پل صراط کے پاس چھوڑا ہے، تیسرا آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کا حور خوشی اور فرحت سے استقبال کرے گی اور یہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغلگیر ہوگی، جس سے کبھی نہ نکلنے والی خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہو جائے گی۔ تو ہادی الارواح کے صفحہ نمبر 306 پر اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہادی الارواح کے پیج نمبر 278 پر حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین اپنے خاوندوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین نرم کے ساتھ کہیں گی کہ ترنم کے ساتھ کہیں گی کہ ہم نے عرصہ دراز تک آپ حضرات کا انتظار کیا ہے، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں نکالی جائیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، اور یہ بھی کہیں گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میں آپ کے لیے ہی ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہادی الارواح پیج نمبر 278 پر یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے گیٹ پر حور اپنے شوہر کا استقبال کرنے آئے گی۔ سبحان اللہ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے بیان فرمایا کہ فنحن الراضیات فلا نسخط ونحن المقیات فلا نضعن ونحن الخالدات فلا نموت باحسن اصوات سمعت وتقول انت حبی وانا حبک لیس دونک تقصیر ولا واک معدل۔ تو وہ پورے اپنے شوہر سے جو ہے نا اس کا پورا صحیح طور پہ پرتپاک استقبال کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔